وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام المقیت کے بارے میں بات کریں گے۔ المقیت کا لفظ قود سے ہے۔ قود کہتے ہیں روزی کو، رزق کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو رزق، روزی، توانائی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کے لیے رزق پیدا کیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس کے کھانے پینے کا رزق بلکہ اس کی دیگر ضروریات بھی پوری کی۔ جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنے کا بھی بہترین انتظام جو ہے وہ کیا۔ کوئی مخلوق پہاڑوں میں رہ رہی ہے، کوئی جنگلوں میں ہے، کوئی درختوں میں ہے، تو کوئی کسی اور جگہ پر رہتے ہیں، بہت سے تو ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں بعض کو بعض پر فضیلت بھی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو دے کر آزمایا ہے اور بعض لوگوں کو نہ دے کر آزمایا ہے۔ بعض اوقات اس کے نافرمان بندوں کو بہت کچھ ملا ہوا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے فرما برداروں کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی محال ہوتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ بھی وہی بہتر جانتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 71 میں ہے وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے۔ یعنی یہ تقسیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 کا ترجمہ ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے۔ تو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اسی طرح انسان کی خوش قسمتی اس کے پاس زیادہ کھانے پینے کا سامان ہونے سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ ایمان بھی ایک رزق ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے۔ تقوی، توکل، خشیت، اللہ کی طرف رجوع، اس کے ذکر کی توفیق ہونا، دین کا علم، سمجھ بوجھ، اس میں غور و فکر، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رزق ہے اور بہترین رزق ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں محبت کا ڈالا جانا، یہ محبت بھی ایک رزق ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اولاد بھی انسان کے لیے ایک رزق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا، جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ صحت مند دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیمار اولاد دے دیتا ہے۔ یہ سب کچھ بھی دراصل اسی کی اپنی تقسیم ہے اور کسی کو نہیں بھی دیتا۔ تو اس سب میں بھی امتحان ہے انسان کا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو رزق عطا کیا ہے اس کی کس قدر اقسام ہے، اور پھر بھی ہم شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزیں انسان کی غذا کے طور پر پیدا کی ہیں، کچھ چیزیں ذائقے کے لیے پیدا کی ہیں، کچھ چیزیں شفا کے طور پر پیدا کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے کے سامان بھی پیدا کیے اور اس کے ساتھ ساتھ پینے کے بھی پیدا کیے ہیں، اور سب میں کتنی زیادہ ورائٹی رکھی ہے، سبحان اللہ۔ کسی ایک فروٹ کو ہی دیکھ لیں، اس کا رنگ، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، کتنی اس میں خوبصورتیاں ہیں اور کتنی جو ہے ورائٹی ہے۔ کیونکہ ہمیں پھلوں اور غذاؤں میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں۔ سب سے پہلے دودھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے بارے میں فرمایا کہ دودھ کے سوا اور کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کرے۔ یعنی دودھ کھانے کا کام بھی کرتا ہے اور پینے کا کام بھی کرتا ہے، یہ مکمل غذا ہے۔
پھر اسی طرح شہد ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے فیکٹری لگائی ہے اور کس طرح ایک چھوٹی سی مکھی کے ذریعے تیار ہو جاتا ہے شہد، کہ جس میں انسان کے لیے غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ پھر اسی طرح کھجور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا جنت کے پھلوں میں سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ پھر اسی طرح سبزیاں، پھل پیدا کیے پھلوں میں سے خاص طور پر انار کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، اور انار کے بھی بہت سے فائدے بتائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انار کو اندر والے چھلکے سمیت کھایا کرو، کیونکہ معدے کی بیماریوں کا علاج ہے۔ پھر اسی طرح سمندر میں انسان کے لیے غذائیں پیدا کی، مچھلی کی شکل میں اور بہت ساری اور طرح کی شکل میں بھی۔ پھر اسی طرح زمزم کا پانی، اس میں شفا بھی ہے، غذا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ اس پانی کو زمین سے نکالا ہے، کہ جو بذات خود ایک معجزہ ہے، اور اس میں کتنی زیادہ شفا رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف جسم کی ضروریات نہیں پوری کی، بلکہ انسان کے لیے روحانی غذا بھی جو ہے وہ مہیا کی، اس کی عقل کے نظام کا بھی اہتمام کیا، اور پھر دلوں کو معرفت نصیب کی، ایمان کی دولت سے نوازا، جو سب سے بڑی سکون کی چیز ہے، اور ایمان کو دل میں محبوب بھی کر دیا۔ پھر اسی طرح انسان کی روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنا کلام ہمارے پاس بھیجا، قرآن مجید، جس میں انسان کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت کا ذریعہ بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں آتا ہے، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کے امراض کی شفا تمہارے پاس آئی ہے، اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اب بندہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کو جان لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرتا ہے، ان کے فائدے جان لیتا ہے، اور ہر طرف اس کو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی رزق کے سامان ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، تو پھر انسان کے اندر ایک خاص قسم کا اخلاق پیدا ہونا چاہیے، ایک طرح کی عاجزی اور شکر آ جانا چاہیے دل میں۔ انسان رزق کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہے، اور اس معاملے میں اگر کچھ تاخیر ہو رہی ہے تو بے چین ہو کر، پریشان ہو کر، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ناراض نہ ہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ پھر اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہے کہ اسے اللہ رزق دیتا ہے، تو وہ اس کے بندوں پر بھی خرچ کرے، اور اس کے بندوں کو اپنے رزق میں شریک کرے، خواہ وہ مال و دولت ہے، کھانا پینا ہے، یا علم ہے، یا باقی نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ پھر یہ کہ جب روزی کے معاملے میں پریشان ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ دعا کر سکتا ہے کہ یا مقیت، اے سب کو روزی دینے والے، تو میری روزی کا بھی بندوبست فرما اور حلال سے عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی کسی آزمائش میں نہ ڈالے جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ لاحق ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔